بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سب چاہنے والوں کو السلام علیکم. امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ایک بڑا اہم اور بڑا دلچسپ سوال سامنے آیا. پوچھا گیا کہ جب ہم اپنے بچھڑ جانے والوں کو، اپنے فوت ہو جانے والوں کو کفن پہناتے ہیں، قبر میں دفن کرتے ہیں، تو کیا ان کے کفن پر بسم اللہ لکھنا یا کلمہ لکھنا درست ہے؟ یا بعض جگہ ایسے رواج پائے جاتے ہیں کہ اپنے دفن کیے جانے والے کے ساتھ اس کے کچھ نقدی پیسے یا اس کی قیمتی چیزیں رکھ دی جاتی ہیں، تو یہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، اسلام، اس میں ضابطہ ہمارے پاس ہے قرآن اور حدیث یا صحابہ کا عمل. جہاں تک بات ہے کلمہ لکھے جانے کی، تو کلمہ لکھنا، اگر تو وہ یوں ہم کلمہ لکھ رہے ہیں کسی کاغذ پر یا ویسے کہیں پر اپنی زندگی میں، تو یہ تو ایک بڑا لائق تحسین عمل ہے کہ ہم کلمہ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہوں. لیکن جب بات آتی ہے کفن پر لکھے جانے کی، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا قرآن و حدیث یا صحابہ کے عمل میں ایسی کوئی گواہی موجود ہے کہ کبھی انہوں نے ایسا کیا ہو یا اس کی تلقین کی ہو. تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن اس حوالے سے خاموش ہے. ہمیں قرآن میں ایسا کوئی حکم نہیں ملتا. جہاں تک حدیث کی بات ہے، تو کفن کا نام لے کر تو وہاں پر بھی ہمیں یہ خاموشی ملے گی کہ اس پر کفن پر کلمہ لکھا جائے یا نہ لکھا جائے. لیکن شک آ گیا نا، اس میں شک آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دے ان کاموں کو جو تجھے شک میں ڈالتے ہیں اور ان کاموں کی طرف جا جو تجھے شک میں نہیں ڈالتے. اور اس سے آگے کی بات کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے فوت ہوئے، آپ کی بیٹیاں دنیا سے رخصت ہوئیں، آپ کی ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر گئیں. لیکن کہیں احادیث میں ایسی باتیں نہیں ملتی کہ آپ نے ان کے کفن پر کچھ لکھوایا ہو یا لکھنے کا حکم دیا گیا ہو. صحابہ سے کہیں کوئی ایسی بات منقول نہیں کہ انہوں نے کبھی یہ عمل کیا ہو. تو یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول طے کر دیا ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے ہمارے دین کے ان احکامات میں کوئی نئی چیز شامل کی تو وہ ناقابل قبول ہے، مردود ہے، رد ہے. اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یوں بھی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس کسی نے کوئی ایسا عمل بھی اختیار کیا جس کے بارے میں کوئی دینی حکم موجود نہیں تو وہ بھی ناقابل قبول ہے. امید ہے میری ان گزارشات کے بعد آپ یہ سمجھنے کے قابل ضرور ہوئے ہوں گے کہ قبر میں دفن کیے جانے والے مردہ کے کفن پر آیات نہ لکھنا ہی بہتر. کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت نہیں، اور دوسرا قبر کی مٹی میں اس طرح دفن کرنے سے آیات کی اور کلمے کی بے حرمتی کا بھی احتمال ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.